من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا اور تم بچو فتنہ سے، میں کہ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے میں مبتلا ہونے سے تم میں سے صرف خاص لوگوں کو ہی عذاب نہیں پہنچے گا۔ تم یہ سمجھو کہ جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں، جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، رب تعالیٰ کی فرمانی میں مستغرق ہیں، صرف انہی کو عذاب آئے گا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ میں مبتلا ہیں انہیں عذاب آئے، بلکہ فرمایا کہ تم میں جو گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، جب پکڑ آئے گی تو وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ جو گناہ میں مبتلا نہیں ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی گناہ عام ہو جائے، فتنہ عام ہو جائے، میں اس وقت روکنے والے لوگ نہ روکیں تو میں اللہ تبارک و تعالی پھر عام اور خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں کتاب الفتن کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات حضور آرام فرمائے، خواب میں حضور دیکھ رہے ہیں، جی خواب میں ہی آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح اوپر کیا، پھر نیچے کر لیا۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بیدار ہونے پر، یا رسول اللہ، یہ آپ نے خواب میں ایسا ہاتھ اوپر کیا تھا، خیر تھی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں کہ مجھے دکھایا گیا ہے خواب میں ایک گروہ تھا، وہ آیا، کعبہ شریفہ کے اندر ایک بندہ پناہ لیے ہوئے تھا، کعبہ شریفہ میں پناہ لیے ہوئے، اسے پکڑ رہے ہیں وہ۔ جی اب یہ ذہن میں رہے کہ جو بندہ حرم میں آ جائے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں من دخلہ کان آمنا، جو بندہ یہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی کا قاتل بھی اگر مجھے نظر آ جائے حرم میں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، حرم میں کچھ نہیں کہوں گا اسے۔ یہ وہ مقام ایسا ہے جہاں پر نہ کسی کو پکڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی بھی بندہ احرام باندھ کے حرم میں آ جائے نا جی، پھر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ترکی کے ایک عالم جو ہیں، انہوں نے غزہ اور فلسطین کا صرف نام لیا ہے، حالت احرام میں تھے، مکہ مکرمہ میں حرم میں تھے، وہیں سے انہوں نے گرفتار کر لیا، پاؤں میں ان کے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ گرفتار ہیں، جیل میں پڑے ہوئے۔ ترکی کے عالم، یعنی وہاں عالم جو ہے نا کوئی بات کر دے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی، اسے بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس وقت تک 3 سے 4 علماء کو انہوں نے جو ابھی کام شروع کیا ہے سینمے والا، مدینہ شریف میں 10 سینمے لگ چکے ہیں، بڑے پروجیکٹر، بہت بڑے بڑے سینمے بنائے ہیں، مکہ شریف میں بھی بنا دیے۔ تو اس پر 3 علماء نے گرفت کی، ان تینوں کو پکڑ کے انہوں نے گزار دیا دنیا سے، وہ دنیا سے ہی گئے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ حرم میں، وہ بھی کعبہ مشرفہ کے ساتھ غلاف کو چمٹا ہوا ہے، لوگ جو ہیں در اندازی کرتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جب وہ واپس جانے لگے نا، تو بیدا کے مقام پر راستے پر ہی تھے کہ سارے کے سارے لوگ دھنسا دیے گئے، سارے لوگ دھنسا دیے گئے۔ عرض کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ، اس میں تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو یہ کعبہ مشرفہ کی بے ادبی کر رہے تھے، باقی لوگ جو ہیں راستہ تو چونکہ جامع ہوتا ہے، راستہ تو ہر ایک کو چلنے کی اجازت دیتا ہے، باقی لوگ جو ہوں گے وہ کیوں دھنسائے گئے؟ یہ بات جو ہے نا یہ سننے والی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ الگ بات ہے کہ وہ سارے کے سارے مجرم نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ویسے جا رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جن کو یہ ٹولہ مجبور کر کے لایا تھا، یہ ٹولہ مجبور کر کے لایا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہوگا یہ کہ قیامت والے دن
یہ سارے لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، لیکن عذاب تو پہنچ گیا نا۔ اب جو لوگ دھکے کے ساتھ لائے گئے تھے قیامت والے دن آزاد ہو جائیں گے عذاب سے، انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ خوشی خوشی آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے ادبی کرنے کی نیت سے، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے قیامت والے دن بھی۔ لیکن دنیا کے اندر جو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، تم نے اگر نہ روکا فتنے کو، فتنے سے تم نہ بچے، فرمایا پھر ہوگا یہی کہ فتنہ جو ہے وہ تمہارے گھروں میں بھی داخل ہو جائے گا۔ وہ عذاب جب آئے گا تو عذاب تمہیں بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ فلاں علاقے میں عذاب نازل کر دو، پوری بستی تباہ کر دو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا اللہ وہاں پہ ایک بندہ ایسا ہے جس کا عمل نبیوں والا ہے، ایک روایت میں 70 بندے بھی ہیں، 70,000 بندے بھی ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ فرمایا کہ عرض کی یا اللہ وہاں پہ ایک بندہ جس کا عمل نبیوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری نافرمانی ہوتی ہے کبھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، اس کا رنگ چہرے کا بدلہ نہیں ہے کبھی، اسے بھی ساتھ ہی شامل کرو۔ جی بتائیں بھی فتنے کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ ایسے ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی۔ آج کے لوگ منہ پہ کہہ دیتے ہیں نا ملا تو اپنی نے بیٹھتا ہوں، چور نال کی تینوں ہور نال کی۔ ملا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی نے بیٹھتا ہوں، مجھے چور کے ساتھ کیا ہے اور ہور کے ساتھ کیا ہے۔ مولوی بھی چپ ہو گیا، مولوی بھی جناب فضائل سنانے لگے، پھر فضائل سنانے لگے، میٹھی میٹھی باتیں سنانے لگے، حلوے کھانے کے طریقے بتانے لگے۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی یہی باتیں چلتی رہیں گی، لیکن نہ بھائی نہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے مثال، جو بندہ یہ کہے جی ٹھیک ہے وہ گناہ کر رہا ہے میں تھوڑا کر رہا ہوں، کرتا ہے خود ہی بھگتے گا، اپنے ہمیں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی منزلہ کشتی ہو اور سمندر میں سفر کر رہے ہوں لوگ، نیچے والے جو ہیں وہ ٹھک ٹھک کرنے لگے، اوپر والوں کو آواز آئے، وہ جا کر کے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہیں جی باہر نکل کے کشتی سے جی ٹیرس وغیرہ لگا لیں جو بھی ہے، باہر نکل کے پانی لینا پڑتا ہے سمندر سے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہیں سے نیچے سوراخ کر لیں فرش میں تاکہ پانی قریب ہو جائے، پانی قریب ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں یار دفعہ مارو، اپنے والے حصے میں کر رہا ہے، ہماری تو دوسری منزل ہے، ہمارے حصے میں تھوڑا سوراخ کر رہا ہے، وہ کرتا ہے کرنے دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب ان میں جو دنا لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں بات کو کہ بھئی وہ اپنے والے گھر میں کر رہا ہے سوراخ، لیکن جب وہ ڈوبے گا تو ہم کہاں بچیں گے بھائی، ہم بھی تو چل رہے ہیں انہیں کے سر پہ چل رہے ہیں، اگر وہ ڈوبے گا تو ہمیں بھی غرق کرے گا، وہ ہم بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان احمقوں کے لیے مثال بیان فرمائی جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی چھڈو، آپ کو کیا لگے کرتے ہیں کرنے دو، مولوی صاحب آپ ایسے چاک دشمن بنا لیتے ہیں، آپ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ او بھائی اگر ہم چھڈ دیں ان کو آپ کے کہنے پر، ملا تو اپنی نے بیٹتا نہیں چور نال کی تینوں ہور نال کی، بھائی یہ جو قول ہے یہ تو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کرام علیہ السلام رب تعالیٰ نے جو بھیجے 1,24,000 کم و بیش ان کی آمد کے مقصد کا انکار ہے۔ اگر یہی تھا بھی ٹھیک ہے جو مرضی کرتا ہے کرنے دو، رب نے نبی کو بھیجے بھائی، رب نے اپنے حبیب کیوں بھیجا بھی، پھر غزوہ بدر کیوں ہوا تو پھر عہد کیوں ہوا، اگر اپنا ہی کرتے رہنا تھا ہر ایک نے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کیوں بھیجا ہے بھائی، قرآن کیوں آیا ہے، ہر ایک نے اپنا ہی کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تیری جو فکر ہے، تیری جو سوچ ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک رب کا قرآن بھی پیچھے رہ گیا، رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی پیچھے رہ گیا، تو بڑا دنا نکلا ہے بھائی۔ ہمیں سمجھاتے ہیں کئی بندے چھڈو جی تسی کہڑے پاسے پی گئے استاد جی، میں کہ یار کہڑے پاسے پی گئے ہیں، میں کہ یہ وہی پاسا ہے جس سے تم پاسا مار کے جا رہے ہو، قیامت والے دن پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا تم سے ہاں بھی کیا کیا تھا تم نے۔ یہ تو رب تعالیٰ کا قرآن واضح آ گیا نا، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، میں تم فتنے سے بچو، پھر تم میں خاص لوگ یعنی جو اس میں مبتلا ہیں وہی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، تم سب عذاب میں پکڑے گے، سب پہ عذاب آئے گا۔ حساب لگائیں جی، پھر ہم لگے رہے ہیں جہاں پہ لگے، جہاں کو لگا ہے یہ عام بولتے ہیں اور جی چھڈو جی جہاں کو لگا ہے لگا رہنے دو۔ میں نے کہا جہاں کو لگا ہے لگا رہنے دو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی نا جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، اسے کچھ نہ کہو، اسے حق کا راستہ نہ دکھاؤ، حضور فرماتے ہیں تب تمہارے نیک بندے بھی دعا کریں گے رب ان کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ بتائیں تمہارے نیک بندے بھی دعا کریں گے رب ان کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہاں جی پھر یہ فکر ٹھیک ہے جہاں لگا ہے لگا رہنے دو۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر کوئی علاقہ ہے کوئی بستی ہے وہاں پہ گندگی پھیل جاتی ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے،
ایک بندہ جو ان میں سمجھدار ہے تو صرف اپنا گھر صاف رکھتا ہے، کہتے ہیں میں تو اپنا گھر صاف رکھوں گا، ہاں جی مجھے کیا لگا کسی کے ساتھ۔ اب وہ گندگی جو ہے اتنی پھیلتی ہے، وہاں پہ تعفن اٹھتا ہے، بیماریاں پھیلتی، جراثیم پھیلتے ہیں، پورے علاقے میں وبا پھوٹ اٹھتی ہے۔ کیا خیال ہے وہ جس کا گھر صاف تھا وہ بچ جائے گا؟ نہیں بچ پائے گا نا، وہ بھی وبا میں مبتلا ہو جائے گا۔ وبا تو اس کو بھی لپیٹے گی، وبا اس کے بچوں کو بھی لپیٹے گی، تو پھر وہ سوچ کہاں گئی، جہاں لگا ہے لگا رہنے دو بھائی، ملا تو اپنی نے بیٹ تین چورنل کی تین ہورنل کی، وہ بات تو گئی پھر، ہاں جی۔ تو یہاں پہ اگر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہاں پہ پورے محلے میں اگر گندگی ہوگی تو میرا اکیلا گھر صاف رہ کے مجھے نہیں بچا پائے گا، بیماری سے، وبا سے، تکلیف سے، اذیت سے، مرض سے نہیں بچا پائے گا۔ تو بتائیں یار، جہاں پہ ایسی بدماشیاں ہو رہی ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی سیدھی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، وہاں پہ بندہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے ہیں۔ یہاں تو بھئی گھر کے باہر کو بندہ ایک شاپر بھی پھینک دینا گندگی والا تو لوگ جو ہے نا دائیں بائیں دروازہ کھڑکاتے ہیں، جی یہ اٹھائیں یہ اٹھائیں یہ اٹھائیں، کرتے نہیں کرتے؟ بتائیں آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو اس پہ ہم کتنا کسی کا دروازہ بجا کے کہتے ہیں جی یہ گندگی آپ بند کر دیں ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان شریف بھی واضح طور پہ موجود ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا ہمسایہ نماز کے وقت نہیں نہ اٹھتا تو یہ میں نہ کہوں کہ جناب قیامت والے دن یہی پڑا جائے گا، یہی پکڑا جائے گا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، ہے نا؟ میں فتنے سے بچو، رب تعالیٰ کی نماز چھوڑنا فتنہ ہے یا نہیں؟ ہم ذرا خود بتائیں، ہم کتنے لوگوں کے دروازے بجا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو کہتے ہیں یار نماز، ہمارے تو اپنے بچے نہیں اٹھتے بھائی، ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ لیکن یہ ذہن میں رہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے، مسکین فقیر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، گھر بار نہ ہو، وہی فقیر ہے۔ میں نہ وہ نہیں۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا غور کریں اس پہ، حدیث پاک پر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، پہاڑوں جتنی نیکیاں لائے گا رب کی بارگاہ میں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا تو اس وقت جو ہے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کے گھر کے لوگ، اس کے محلے دار جمع ہو جائیں گے۔ وہ آ کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی۔ زیادتی کیا کی تھی؟ رب فرمائے گا، وہ کہیں گے مولا یہ خود نیکیاں کرتا تھا، اس نے ہمیں کبھی نہیں کہا، یہ خود گناہوں سے بچتا تھا، اس نے ہمیں کبھی نہیں کہا۔ ہاں جی، اب یہ وہی اسی فکر والا بندہ جو کہتا ہے اپنی نے بیٹھ تین چور نہ کی تین ہور نہ کی ہیں، یہ وہی فکر والا تھا نا۔ اب خود تو لگا رہا، خود تو گناہوں سے بچتا رہا، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتے داروں کو، محلے داروں کو، کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی اس نے۔ ہاں جی، فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے گھر والوں کے لیے، میں کہ تم اس کی نیکیاں لے لو اور جنت چلے جاؤ، تم اس کی نیکیاں لے لو اور جنت چلے جاؤ۔ محلے دار کھڑے ہیں، کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، اس نے کبھی ہمیں دعوت نہیں دی، نہ اسلام کی، دین کی، قرآن کی، شریعت کی، کبھی کسی چیز کی دعوت نہیں دی۔ تو فرمایا کہ لے لو نیکی اس کی، کہیں گے مولا نیکی تو اس کے پاس ہے نہیں، تو میں پھر اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دو، خود جنت چلے جاؤ۔ بتائیں اب کیا بنے گا اس کا؟ اب وہ بندہ جو یہی سوچ لے کے گھوم رہا تھا یہاں دنیا میں، نہیں جی ہر بندے کو اپنا دیکھنا چاہیے، اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، بس اپنی نبیڑو بس یار۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرامین شریف سے کیا واضح ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہی بندہ جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے، گناہوں کے ڈھیر لے کر جہنم جا رہا ہوگا، حضور فرماتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے بندہ۔ نیکی کی دعوت نہ دینا جو ہے نا، یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ آج نیکی کی دعوت دینے کو ہم عیب سمجھتے ہیں۔ یار بڑے بے وقوف ہے یار، ایسے لوگوں کو کہتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے یار، ایسے لگا رہتا ہے یار، ہے یہ نہیں؟ جب ہم ان بے دینوں کے اعمال جو ہیں وہ آئے دن جو دین دشمنیاں کرتے ہیں ان پر ہم نقد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، صرف انہوں نے ہماری سننی کہاں ہے؟ ہم تو صرف اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری بات بھی سنتے ہیں، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم تو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھا دوں نہیں جی چھڈو جی آپ ان بات میں نہ پڑا کریں، جب ہم نہ پڑھیں تو پھر کون پڑھے گا بھائی؟ بتائیں گا۔ وہ تو ایک عذاب میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، آپ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو بتائیں اگر ہم بھی چپ رہے تو پھر تو یہ تو پکڑا جائے گا۔ یعنی کہ صرف بولنا جو ہے نا، یہ بولنا یہ بھی عذاب سے بچاتا ہے بندے کو۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، اونٹنی کی کونچیاں کاٹی تھی ایک بندے نے،
ایک بندہ، یہ دو بندے اونچے کاٹنے والے تھے، ایک بندہ نگرانی کرنے والا تھا. عذاب آیا تو 10 لاکھ سے زائد بندے تباہ ہو گئے. 10 لاکھ سے زائد بندے تباہ ہوئے. عرض کی کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ، کوچے کاٹنے والے تھے 1 2 3 بندے تھے، یعنی 1 2 کاٹنے والے، ایک بندہ نگرانی کرنے والا اوپر دیکھ رہا تھا، تو باقی سارے عذاب میں کہ باقی سارے کے سارے اس گناہ کو برا نہیں جان رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا، مطلب احتجاج مطلب ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اب ایک وقت یہ آئے کہ آواز نہ اٹھانا بھی بندے کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے. تو بتائیں یار، دوست یہی چاہتے ہیں کہ عذاب ہی آ جائے، پھر عذاب آئے تو ہم بھی پکڑے جائیں، پھر ہمارا بھی حال وہی ہو جو پھر ان کا ہوا تھا. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، میں کہ تم ڈرو اس فتنے سے. جی آج فتنے کا دور ہے بھائی، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے. جمہوریوں کا الگ فتنہ ہے، مولویوں میں الگ فتنے ہیں، پیروں میں الگ فتنے ہیں، ہر جگہ فتنے فتنے ہیں. اس دور میں جو بندہ ایمان بچا گیا نا، سچی بات ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اس دور میں جو بندہ اپنا ایمان بچا گیا وہ اللہ کا ولی ہے. جی فرمایا کہ تم فتنے سے بچو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو میں جب عذاب آئے گا وہ تم میں خاص بندوں پر نہیں آئے گا جو مبتلا ہیں، بلکہ فرمایا تم سب کو عذاب آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، میں تو یقین کر لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ہاں سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.